کیا پاکستانی ملٹری کو پتا تھا کہ بن لادن پاکستان میں ہے؟ I don't think so. بندہ تھا اندر انٹیلیجنس کا، اور وہ بجائے اس کے کہ ہمیں بتاتا، تو اس کو چونکہ پتا تھا کہ امریکن نے بڑا ہائی پرائس رکھی ہوئی ہے، تو ان کو بتا کے وہ چلا بھی گیا. کیا یہ سچ ہے کہ ملا عمر اور پاکستانی ملٹری بہت کلوز تھی؟ ہم نے بہت سارے اخوانیوں کو نکالا اپنے ملک سے. دے آر کمنگ بیک، کیونکہ ہمارے لوگ اتنے کرپٹ ہیں، یہ پولیس اور ایف سی اینڈ آل دیٹ. جو لوگ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، امن ادھر ہی ہوتا ہے. جب بھی ظلم ہو، اور خاص کر جب آپ پر ظلم ہو، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا تو عین جہاد ہے. وہ بچوں کو ضرور پتا ہونا چاہیے جو میں بات کرنے والا ہوں. یہ ملک جو ہمارا ہے یہ غریب ہو نہیں سکتا. انڈیا کوئی ایسی شرارت کرتا تھا پاکستان کے اندر جس میں ہمیں کوئی نقصان پہنچتا تھا، تو اسے ڈبل نقصان ان کو اگلے دن پہنچ جاتا تھا. ایوری باڈی از یوزنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز. America is using it, Arab countries are using it, India is using it, Israel is using it. ایران تو سب سے بڑا اس کا استعمال کر رہا ہے، بڑا افیکٹو کر رہا ہے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں نہیں ہیں بیکاز وی ہیو اے ویری ویری اسپیشل گیسٹ. ہی از اے فارمر 3-star جنرل، ڈیفینس سیکرٹری آف پاکستان اینڈ فیڈرل منسٹر آف نیشنل سیکورٹی. جنرل لودھی صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں اپنے گھر بلایا. تھینک یو سو مچ سر. سر میں شروع سے کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم آج جیو پالیٹکس کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ہم سب سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ تو بہت اپ کلوز اینڈ پرسنل دیکھ چکے ہیں. تو سر پہلی بات تو یہ بہت سارے سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس نا پاکستان میں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں ہے. اٹس افیکٹڈ بائی ایکس اینڈ وائی اینڈ زی اینڈ آئی گیس دیٹس ٹرو فار ایوری ون. لیکن ڈو یو تھنک وی کین ناؤ ہیو این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی، اور ڈیڈ وی ہیو این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بفور؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، فورن پالیسی تو بائی ڈیفینیشن مینس کہ نو اٹ از انٹریکٹیو. مطلب یو گیٹ انفلوئنسڈ بائی ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ آلسو انٹرنل فیکٹرز، کیونکہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ بھی امپورٹنٹ ہے نا. تو آپ کن ملکوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کس معاملے میں خوش رہے، ناراض ہوں، کس کو ناراض کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کیا جا سکتا. تو فارن پالیسی از آلویز ڈپینڈنٹ ٹو این ایکسٹینٹ، بٹ ونس اٹ بیکمز ٹو ڈپینڈنٹ، اور خاص کر جب آپ کے نیشنل انٹرسٹ آپ سمجھیں کہ وہ افیکٹ ہونے لگ جائیں، کہ آپ سوچ رہے ہیں، دیکھیں باہر کے ملک چاہتے ہیں آپ ایسے کریں اس لیے کہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے ان کے مطابق یو کین الائن یور سیلف، دیٹ از گڈ انف. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وی شوڈ بی ڈوئنگ دس بیکاز دس از ان آور انٹرسٹ اینڈ دے ہیو اے انٹرسٹ وچ از کراسنگ یور انٹرسٹ، دین دیر اپیئرز اے پرابلم. اینڈ دین اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ مچ انفلوئنس دے ہیو آن یو تھرو پالیٹکس، تھرو اکانومی، تھرو ادر مینس. اور ادر مینس میں بعد میں بات بھی کروں گا. دیر آر سرٹن ادر مینس جو یوتھ کو کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا نہیں بھی پتہ ہے، تو اس طریقے سے وہ پھر کرتے. تو آئی تھنک یہ ایک تاثر درست ہے آج کل کے تناظر میں کہ وی آر انڈر ہیوی انفلوئنس ان اے وے دیٹ وی کی ناٹ پرسو آر فارن پالیسی ویری انڈیپینڈنٹلی. رادر آئی وڈ سے کہ ایون ویری کو بھی اگر نکال دیں، انڈیپینڈنٹلی بھی ہم نہیں کر پا رہے. ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا، یہ اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں جو درمیانے ملک ہوتے ہیں، خاص کر چھوٹے ملک، انیشلی جب ہم آئے، ہماری انڈیپینڈنس وغیرہ ہمیں ملی، تو دے واز اے ریکوائرمنٹ کہ ہم اپنے آپ کو الائن کریں کسی کے ساتھ، بیکاز انڈیا واز اے بگ کنٹری اینڈ دے آر اسٹل لارج کنٹری، مچ لارجر دین اس. تو اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں سو دیٹ یو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، کوئی ہیج کر سکیں. تو آل سیڈ اینڈ ڈن آئی وڈ سے کہ ٹوڈے وی آر not in a very good situation as far as foreign policy is concerned, and it is not independent to a level where it should be. اور سر اب سننے میں آ رہا ہے کہ دنیا ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے. امریکہ کا اسٹرانگ ہولڈ آف بینگ دی سپریم سپر پاور کم ہوتا جا رہا ہے. کیا یہ ٹائم ہے ٹو میک ادر ایلیجنسز؟ مثال کے طور پہ دیر آر کنٹریز بائنگ آئل فرام رشیا فار ایگزامپل، لوکل کرنسیز. کیا یہ وقت آ گیا ہے فار اس ٹو ری وزٹ آر ریلیشن شپ ود امیریکا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے، بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے، کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیٹسز یا اسٹیچرز چینج ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک ٹرینڈ ضرور ہوتا ہے، بٹ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. امیریکا ایون ٹوڈے از دی لارجسٹ اکانومی، از دی اسٹرانگسٹ ملیٹریلی فورس، اسٹرانگ آئی مین ایز فار ایز انفلوئنس از کنسرن، اسپیشلی their media,
and the social media which we use, it all is being controlled by them in a way whether we sense it or not. تو یہ اور پھر ان کی ایک اور بڑی خوبی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو درمیان میں بتاؤں گا. ناؤ دس مائنڈ کنٹرول اور انفلوئنسنگ دی مائنڈس آف ادرز ہیز بیکم اے پراپر سائنس اینڈ امیریکنز آر ویری گڈ ان اٹ. تو آپ کو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا واٹ دے ڈو. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ ٹویٹر پر ہیں, ایکس جس کو کہہ رہے ہیں, یا فیس بک پر ہیں, اینڈ وی نو دیٹ وہ ادھر ہی سے سارا معاملہ ہوتا ہے. تو واٹ دے ڈو از کہ for example, if I am not convinced about a certain thing, but I have friends like you around me, so they will start convincing you, and then they will put people. So they do it in a very subtle way, جس کو صحیح وہ کرتے ہیں, ایک فنیس کے ساتھ کرتے ہیں. تو we have to understand that although America has, I would not say it is a declining power, it is now flattened. It was going up, it is flattened, but still جو ٹیکنالوجیکل ایج ہے ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں وہ بھی ابھی بہت ہیں. اور پھر یہ کہ ان کی ایک آپ نے خوبی دیکھی ہوگی, دے آر لائک کاؤ بوائز, دے ڈرا دیئر ویپن ایٹ تھوڑی سی, وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کس کے ساتھ ہو. باقی جو پاورز ابھر رہی ہیں وہ دے وانٹ ٹائم. فار چائنا کہتا ہے کہ بھی مجھے ابھی وقت چاہیے, وہ اگلے وہ کہتے ہیں 2030-35 سے پہلے ہم لڑائی نہیں چاہتے. آلدو آئی کیپ آن ٹیلنگ مائی چائنیز فرینڈس کہ یو مے ناٹ بی انٹرسٹڈ ان وار میں بھی انٹرسٹڈ ان یو. تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اوائڈ کریں, بٹ کب تک اوائڈ ہوتی ہے. ابھی ایک طریقے سے ہو ہی گیا, جب رشیا کی جنگ ہو رہی ہے تو امریکہ اپنے رشیا اینڈ چائنا دے سے دیٹ وی آر آل ویدر فرینڈز, اینڈ تو اس کا مطلب وہ ملوث تو ہو گئے ہیں. تو یہ پرابلم تو ہے کہ یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, لیکن دس ٹرانزیشن از گوئنگ ٹو بی سلو. ناؤ دس از کریٹنگ پرابلم فار کنٹریز لائک اس. اگر ہم آج, اب ہمیں پتہ ہے, مطلب آپ سب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دا فیوچر از ان دا ایسٹ. China has been a much more reliable friend all along. اگر آپ ہسٹری دیکھیں, جغرافیکلی دے آر کلوزر. اور بھی مطلب بڑی اچھے آپ سمجھیں کہ لاجک ہے ہمارے پاس ٹو بی کلوزر ٹو دیم. فار ایگزامپل انڈیا از آر کامن فو, سو وی شوڈ بی کلوزر ٹو چائنا. انڈیا از اے ویری کلوز ally of America. So if America has a choice between Pakistan and India, they will go for Indian interest, اس کو فارورڈ کریں گے. یہ ساری چیز. لیکن اور بھی چیزیں دیکھیں کہ IMF کس کے کنٹرول میں ہے, ورلڈ بینک کس کے کنٹرول میں ہے, انٹرنیشنل کرنسی آج بھی کون سی ہے, ہمارے جو باہر لوگ کام کرنے گئے ہوئے ہیں وہ کن ملکوں میں گئے ہوئے ہیں, ہماری وہاں سے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کدھر کہاں سے آ رہی ہیں, ہماری جو ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کون سی ہے. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. دے آر دیر کنونڈرم, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی کیا کرے. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. بٹ میرا اپنا خیال, آئی کین شیئر ود یو, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ بورڈلی اینڈ سالڈلی چینج آر اسٹانس اینڈ بیکم مور کلوز ٹو چائنا, بیکاز دے آر رائزنگ اینڈ دے آر. اور جو اور کسی چیز پہ میں بیس نہیں کرتا اپنے آرگومنٹ کو, سوائے ایک چیز کے کہ دے ہیو بین مچ مور ریلائبل فرینڈس in the past than America. So this than America. And the second which I saw about the Indian thing. اچھا, اسی انڈیا کی اگر ہم بات ہی کر رہے ہیں, ہمارے جو پڑوسی ہیں, ابھی آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے, امریکہ فار ایگزامپل آر دا کنگز آف سوشل میڈیا, 5th generation warfare جسے کہتے ہیں, وہ تو کنگز ہیں. لیکن انڈیا ہیز آلسو بیکم فینٹاسٹک ایٹ دس. پاکستان ہیز سارٹ آف بین لیفٹ بیہائنڈ. اگر میں آپ کو مثال دوں, ابھی جو 2018-19 میں ہوا تھا, اس پہ بھی ایک فلم آئی مثال کے طور پہ, فائٹر اس کا نام ہے, وہ بھی آئی تھنک ریمون چب, آئی ڈونٹ نو, اگر میں نے ان کا نام سے نہیں, ایکس آرمی آفیسر تھے, انہوں نے یہ کہانی لکھی. اب کیا ہونا شروع ہو رہا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری از ریٹن بائی دا ونرز. تو ہوتا ایسے ہے کہ جو ہوا وہ ہوا, کہانی جو بیچی جاتی ہے وہ اینڈ میں لوگ سمجھتے ہیں. تو ہم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم مزید اور کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جتنا ہمیں سمجھ آیا تھا وی ہینڈل دا سچویشن وتھ ونگ کمانڈر ویری ویل, لیکن پھر ایسی فلمیں آتی ہیں, ایسی چیزیں آتی ہیں, اور ہم بھی کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. یو نو, نیٹ فلکس اب ہر گھر میں ہے پاکستان میں. تو ایک تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم 5th generation warfare جو ہے اس میں بہت زیادہ پیچھے رہ گئے, اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتائیں اباؤٹ دی سچویشن ان February 2019 and how you think we handle that situation. ہاں جی, پہلے سچویشن کی بات کر لیں کیونکہ بڑی سمپل ہے, کوئی اتنا اس میں رولا کوئی نہیں ہے. ان کے الیکشن ہو رہے تھے, ہونے والے تھے, اور مودی وانٹیڈ ٹو اسکور اے پوائنٹ اینڈ دے تھاٹ کہ اٹ از اے ویری ایزی ڈیل
کہ آپ کسی ایسی جگہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اندر جا رہے ہیں اور آپریشن کر کے واپس آ رہے ہیں, ہم نے ہاٹ پرسوٹ شروع کیا ہوا ہے ہمارے لوگ, حالانکہ وہ ایسا کوئی کام کر نہیں پا رہے تھے. اور اسی فرسٹریشن میں ان کو ایئر استعمال, پہلے دے ٹرائیڈ گراؤنڈ انکرجنز, whenever they used to try they would get a bloody nose and they went back. ایک آدھ ان کا بندہ بھی ہم نے پکڑ لیا تھا. اصل میں ہم بعض اوقات بناولنٹ بھی بہت ہو جاتے ہیں, اس کی ضرورت, وہ بندہ پکڑ گیا, اس نے کہا جی میں تو غلطی سے آ گیا, اس کو واپس کر دیا, حالانکہ اس کو ہمارے میڈیا کو وہ یوز کرنا چاہیے تھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کے وہ اس میں آیا کہ نہیں نوٹس میں. اچھا, جب یہ ہوا تو پاکستان ایئر فورس گیو اے ویری جس کو کہہ رہا زبردست رسپانس اور بفٹنگ رسپانس. تو کیا مطلب, اگر میں آپ کو کچھ چیزیں مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ ایک تو پاکستان نے کہہ کر کہا کہ وی ول رسپونڈ, پھر یہ ہے کہ رات کے بجائے دن میں یہ گئے, تو ان کی تمام کیلکولیشنز کو وہ خراب کرتے گئے. اس کے بعد یہ کہ جو ان کے ٹارگٹس تھے, کیونکہ انہوں نے تو جنگل میں پھینک کے چلے گئے تھے, وہ ٹارگٹ انہوں نے لاک کر لیے. اور وہ ٹارگٹ تھے جیسے ان کے بڑے اسلحہ کے گودام اور اس قسم کی چیزیں تھیں دو جگہ پہ. ایک جگہ پہ یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ان کا چیف بیٹھا ہوا ہے یا کوئی آ کے سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, تو دے لاک دوز ٹارگٹس. اس کی انہوں نے ریکارڈنگ محفوظ کر لی, اور اس کے بعد انہوں نے جان کر 500 گز دائیں, دونوں کے دائیں یا بائیں اپنے راکٹ داغ دیے, جسٹ آن ٹارگٹ آپ سمجھیں گئے, اینڈ دے کیم بیک. اور پھر اس کے بعد جب ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ آئے تھے, جب یہ گئے تو انہوں نے جو رسپونڈ کرنے کی کوشش کی تو وی ور آل سیٹ. تو دس یہ بتاتا ہے کہ کتنی پروفیشنل تھی ہماری ایئر فورس. دے نیو کہ ان کا رسپانس کس قسم کا آئے گا, دے آر آلریڈی کیٹرڈ فار دیٹ. اور اس میں بھی ان کو پرابلم, اور ان کی اتنی کنفیوژن ہوئی کہ ایک دو جہاز تو ہم نے گرائے, ایک کا تو پکا پتہ ہے, دوسرے کا وہ کنٹروورشل کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 2 تو ہم نے گرائے ہیں. ایک چونکہ ان کے اپنے ادھر گرا, اس لیے ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی مار گرایا. تو اس کا مطلب کنفیوژن تھی بہت. تو آئی تھنک ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بعد مودی کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنا بندہ واپس لے لیا کیونکہ وی تھریٹنڈ دیم کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. صاف ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو آرام سے رکھ سکتا. میرا اپنا, میں نے کہا بھی تھا اس وقت, صاف ظاہر ہے اس وقت میں ریٹائرڈ ہی تھا, کہ اس کو رکھیں, اسے تھوڑا سا زخم وغیرہ ہے تاکہ بالکل یہ اچھی حالت میں جائے. وہ پٹی شٹی کوئی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جب گرا تو لوگوں نے جب اٹھایا تو اس کو تھوڑا سا ہو گیا. اینی وے انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا. تو آئی وڈ اگری ود یو کہ they created a victory out of nothing, and we had a clear cut victory and we could not multiply it on media to that extent. تو یہ یہاں تو کمی ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کمی پچھلے 10-15 سال میں پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے we were much better in all these areas. اور یہ کمی آپ کو لگتا ہے کیوں پیدا ہوئی ہے؟ بس اس کی ملٹیپل وجوہات ہو سکتی ہیں. اصل میں یہ جو لوگوں کا, بلکہ میں چلیں اس بات کو یہیں کور کر لیتا ہوں, اور آپ بچوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے جو میں بات کرنے والا ہوں. یہ ملک جو ہمارا ہے یہ غریب ہو نہیں سکتا. مطلب یہ کہ اگر آپ جو لوگ پڑھتے ہیں نا کہ پاور پوٹینشیل آف نیشنز, اس میں جو پاور پوٹینشیل کے ایلیمنٹس ہیں, زمین ہے جس قسم کا یہاں پر آب و ہوا ہے, جس قسم کے لوگ ہیں, جو ہمارے معدنیات ہیں, جو ہم گندم پیدا کرتے ہیں, جو فروٹ, یہ ملک نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں ویک اکنامکلی. ہمیں یہ پہلے ویک بنایا گیا ہے, اس کبھی اگر ڈیٹیل میں بات ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گا کیسے. اور پھر ہمیں اب باور کروا دیا گیا ہے کہ ہم کسی ناکام کے, مطلب یہ کہ نیریٹو لائک دس کہ وی آر ناٹ اے نیشن, وی آر جسٹ اے کراؤڈ اینڈ ہرٹ. ویئر آئی بلیو, آئی ایگری دیٹ وی ہیو اے پرابلم ان لیڈرشپ اینڈ دی سسٹمس. بٹ یہ کہنا کہ ہم نیشن نہیں ہیں اور ہم ایک بہت گیا گزرا ملک ہیں, ہم نے, میرے جیسے لوگوں نے بہت ملک گھومے ہوئے ہیں. ملکوں کے لوگ اور ملک ایسے ہی ہوتے ہیں, صرف نظام جہاں پر اچھا ہو وہاں ملک چل پڑتا ہے. تو آپ دیکھنا بچوں کہ جب ہم جس دن بھی ہمارے ملک کا نظام اچھا ہو گیا, جس کے امکانات ابھی ایسا ایسا پیدا ہو رہے ہیں, اور لیڈرشپ اچھی آ گئی, جو کہ دعا بھی کریں اللہ میاں لے کر آ جائے, تو یہ ملک ایسے آگے چلے گا بہترین طریقے سے انشاءاللہ. کس نے ہمیں ویک کرنا, مطلب وہ ہمیں ویک کرنے سے کہ کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ چلے ہمارے ایک پڑوسی ہیں جو شاید فار ویریس ریزنز اور اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل اسکیل پہ وائی آر فورسز ورکنگ اگینسٹ پاکستان؟ That is a very good question, and now listen to me for 2-3 minutes. دیکھیں بات یہ ہے کہ
although now it is becoming controversial, but there is no doubt, ہماری جنریشن کو پتہ ہے, پہلے والی جنریشن کو پتہ ہے کہ پاکستان واز کریٹڈ انڈر اے سرٹن تھیوری, یا آپ یوں سمجھیں جو بھی ہے, اور وہ یہ تھی کہ بھی جب ٹو نیشن تھیوری جب قائد اعظم کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ کے, دے آر اے ڈفرنٹ نیشن بائی آل ڈیفینیشن, اینڈ ڈیفائنڈ کہ جی ان کی لینگویج الگ ہے, یہ اپنے ان کے طور طریقے الگ ہیں, یہ اپنے تہوار الگ طریقے سے مناتے ہیں, یہ کھانا اور چیزیں کھاتے ہیں, وہ اور چیزیں کھاتے, تو وہ پورا وہ تھا. اور کہیں پر بہت سارے لوگوں نے جو یہ موومنٹ چلائی ان کے ذہن میں تھا, صحیح یا غلط یہ میں نہیں کہتا, لیکن جنرلی یہ پرسیپشن تھی کہ ہم یہاں پر ایک ایسا نظام چلائیں گے جس سے اسلام کا بھی بول بالا ہوگا, مطلب دا ورلڈ ول تھنک کہ بھی اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے, اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو پیپل پراسپر, دا نیشنز پراسپر. نا دس واز دی اسٹکنگ پوائنٹ. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا پرابلم ہوا, اور اس میں اسی راستے پہ چلتے چلتے اللہ میاں نے کوئی ہماری ایسی مدد کی کہ ہم نے یہ ایٹمی ہتھیار بھی حاصل کر لیے. ناؤ دا پرابلم از اے مسلم کنٹری جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اسلام کے نام پر کریٹ ہوئے ہیں, اور وہ کافی پاورفل بھی ہے. اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ تو نہیں مجھے کہنا چاہیے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے دشمن ہیں, اور وہ بعد میں کلیئر بھی ہو جائے گا میں کسی کی بات کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ انڈیا اونلی, انڈیا تھوڑا چھوٹا دشمن ہے. ان کو یہ پرابلم پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا نظام نافذ کر دیا جس میں کہ اسلام کی برکات نظر آنے لگ گئیں, اور یہ پتہ چل گیا کہ بھی یہ تو اسلام تو ایسا یونیورسل مذہب ہے جو سب کو امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے اور خوش اخلاقی اور اچھی چیزیں سکھاتا ہے, تو یہ تو پہلے کنورژن سب سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کنورٹ ہو رہے سب سے زیادہ تو اسلام کی طرف لوگ راغب ہو رہے. یہ اگر ایسا ملک پیدا ہو گیا پھر تو بہت ہی باقی دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. دیٹ از دی ریزن, وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ وائی somebody is interested to keep us weak and all that. اور پھر اور بھی چیزیں ہیں جو کہ اس میں آ جاتی ہیں ریجن میں, کہ چائنا ہے, اس کے ساتھ اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو they don't want a strong ally with China and all those things. اور انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی. انڈیا کا یہ یاد رکھو بچوں کہ ان کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے جس میں مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے, اور جینیٹیکلی یہ چیزیں آرام سے جاتی نہیں ہیں. جو آپ کے ذہن میں ہو نا کہ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ, چاہے اس کو وہ زیادتی سمجھ رہے ہوں یا جو کہ یہ ہمارا علاقہ تھا, ہم یہاں کے اوریجنل انہیبیٹنٹ سے, اور ہمیں جو ہے نا 200 سال تک رکھا, تو وہ آپ تو بچے ہیں, آپ کی تو سمجھ میں نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے ایکسپریس کیا. اور یہ جو بی جے پی ابھی آئی ہے اس کی تو تھیوری ہی ہے, یہ تو اس بنیاد پر انہوں نے شروع میں یہ جو RSS وغیرہ بنائی تھی کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں پورے اس علاقے پر قبضہ کرنا ہے. تو وہ جو بیسک میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہمارا اسلامی تشخص جو ابھی تک فلاور نہیں ہوا ہے, وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو شو دی ورلڈ کہ بھی اسلام کیا ہے, اور وہ اور مطلب یہاں اس کی جو ہماری انٹرپریٹیشن ہے, ایک لبرل انٹرپریٹیشن, ایک روشن انٹرپریٹیشن, وہ بھی سامنے نہیں آئی ہے دنیا کے. لیکن اگر وہ آ گئی تو ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ہم ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس کی بہت طاقتور فوج ہے, شاید تمام مسلمان ملکوں میں ترکی کے بعد یا ترکی کے ساتھ ہماری طاقتور ترین فوج ہے, اور پھر ساتھ آپ کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں. تو اگر یہ کہیں معاملہ مکس اپ ہو گیا, اگر آپ کہیں اسلامی دنیا کے لیڈر بن گئے اور اسلامی دنیا نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا, تو اٹ ول بی اے بگ اپسیٹ فار فیو اینٹیز. یہ مین ریزن ہے میرے خیال میں, آئی کین بی رانگ. جی نہیں انٹرسٹنگ, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے. انڈیا کی اگر ہم واپس سورٹ آف بات کریں, ابھی ہم نے بات کی تھی ونگ کمانڈر ابھینندن کی, ایک اور تھے کلبھوشن یادو. وی کلیم کہ وہ ایک نیول آفیسر تھے, ان کی ڈفرینٹ کلیم ہے. اس سچویشن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ اگر ہم پڑوسیوں کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, یہاں پہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں واک اس تھرو دیٹ سچویشن. ہاں جی, دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہی واز سرونگ, ابھی بھی شاید ہی از اے سرونگ نیول آفیسر, کیونکہ اس کے سارے ڈاکومنٹ جب انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تھے جی تو وہاں پہ ان کو ماننا پڑا تھا, اور ہم نے دکھا دیا تھا سب کچھ, بیکاز وہ آگے معاملہ چل نہیں سکتا تھا. انہوں نے یہ شو کیا جی ریٹائرڈ, دے اگریڈ کہ وہ یہ ایک نیول آفیسر ہے, بٹ ریٹائر ہو گیا تھا اور اپنا کوئی کام کر رہا تھا جو بھی ہے.
تو وہ تو بالکل, اور اس کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو اس نے کنفیس کیا ہے, کنفیشنز ہیں, اس میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیشنز انڈر ڈیورس ہے واٹ ایور, لیکن اگر آپ اس کا دیکھیں کہ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں جو اس کی کنفیشن ہے, جس طریقے سے بات جب انڈر ڈیورس کنفیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بٹ اینی وے, تو وہ بہت بڑا میرے خیال اچیومنٹ تھی پاکستان کی کہ ایک ایسا نیٹ ورک انہوں نے پورا پکڑ لیا جس کو کر. لیکن اس سے ہم پاکستانیوں کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایسے نہیں ہے جیسے نظر آتی ہے. دیر از اے لاٹ آف اٹ وچ از گوئنگ بیہائنڈ دی سینس اینڈ یا انڈر کرنٹس ہیں, وہ سب کچھ ہے. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کی, جس میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری دنیا دوستیاں کرتی ہے, ہمیں بھی کرنی چاہیے, لیکن ایک تو یہ کہ کس کنڈیشن پہ دوستی کرنی چاہیے. ایک وہ زمانہ تھا, اور یہ آپ ہسٹری سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب انڈیا کوئی ایسی شرارت کرتا تھا پاکستان کے اندر جس میں ہمیں کوئی نقصان پہنچتا تھا, تو اسے ڈبل نقصان ان کو اگلے دن پہنچ جاتا تھا. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ور بیلنسنگ اٹ. وہ بڑا ملک تھا, بڑی فوج بھی ان کی بڑی تھی, سب کچھ, لیکن جب وہ کوئی اس قسم کے انٹیلیجنس آپریشنز کرتا تھا تو وی یوز ٹو ناٹ اونلی پے, ناٹ اونلی دی سیم کوائن بٹ پلس کر کے دیتے تھے, ود دا رزلٹ کہ وہ پھر نہیں کرتے تھے. اب جیسے انہوں نے کہا نا ہم نے آپ کے اندر آ کے اتنے بندے مار دیے, اب ہمارے پاس وہ پروگرس نہیں ہے. وہ ہوا یہ کہ جب 9/11 ہوا تو ہمارے پر بہت زیادہ پریشر آیا کہ جی آپ جو ہے نا اپنی یہ جہادی تنظیمیں ان کو کنٹرول کریں. جہادی تنظیموں کو کنٹرول کرنے کے تو میں بھی حق میں ہوں کہ آپ کو کسی تنظیم کو حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. نام جہادی ان کا رکھنا تو بیسیکلی دیور آر یو کین سے نان اسٹیٹ ایکٹرز. اب کیا ہے دنیا میں, ایوری باڈی از یوزنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز. امیریکا از یوزنگ اٹ, عرب کنٹریز آر یوزنگ اٹ, ادر انڈیا از یوزنگ اٹ, سو یہ ابھی اسرائیل از یوزنگ اٹ. ایران تو سب سے بڑا اس کا استعمال کر رہا ہے, بڑا افیکٹو کر رہا ہے. ہم نے وہ اپنا سارا کھاتا لپیٹ دیا. ود دا رزلٹ ناؤ وی آر ہائی اینڈ ڈرائی. وہ ہمارے ساتھ آ کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے, بیکاز ایسی ان لوگوں کو دوبارہ بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا. ہم مطلب یہ چیزیں عام ڈسکشن والی تو نہیں ہوتی. اب تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ چیز پیچھے ہوگی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ پورا اترنا ہے, آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا اپنا سارا جو 5th جنریشن اور اس کی وارفیئر کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ویدر وی انڈرسٹینڈ اور ناٹ. اٹ از ناٹ اونلی اکانومی, اٹ از ناٹ اونلی میڈیا, it also includes non-state actors, employment of non-state actors inside your enemy country. They have now sleeper cells over here through Iran, through Afghanistan. They keep operating inside us, and we unfortunately ہم نے وہ چیزیں کسی زمانے میں لپیٹ دیں. اب کیا ان کی حالت ہوگی, اب میں اس پر نہیں کر سکتا تبصرہ, بیکاز آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ایم شیور پاکستان بلڈ کر رہا ہوگا, اور پاکستان بھی, کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ہے نہیں. مجھے بھی پتہ نہیں, اور یہ بات ہمیں عام کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں بچوں کو کہ 5th جنریشن وارفیئر کا ایک بڑا انٹیگرل انگریڈینٹ ہے امپلائمنٹ آف نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو یہ اگر آپ اپنے یوتھ میں جذبہ جہاد ختم کر دیں گے, جو کہ ہم ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا جہاد ہوتا ہے, جہاد تو نفس کے خلاف ہوتا ہے, جہاد تو یہ ہوتا ہے. جہاد کا قرآن میں باقاعدہ حکم ہے, جب بھی ظلم ہو اس کے خلاف آپ کو کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے, اور خاص کر جب آپ پر ظلم ہو تو اس کو ڈیفینڈ کرنا تو عین جہاد ہے, وہ کرنا چاہیے. اب یہ کہ ہم وہ مظالم برداشت کیے جا رہے, اور یہ ڈیفینسو کارروائی سے نہیں ہو سکتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. دس آئی نو ایز اے سولجر, یو ہیو ٹو گو offensive and pay them in the same coin or rather plus. Only then you will be able to create that balanced situation جس میں آپ آرام سے رہ سکیں گے. اور جب آپ مضبوط ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں کہ پھر کشمیری بھی مضبوط ہوں گے, مقبوضہ کشمیر والے, اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ظلم نہیں ہوگا. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جو کشمیریوں پر ہو رہا ہے, آپ کی ویکنس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور وجہ میں نے بتا دی آپ کو. اچھا, ابھی اسحاق ڈھار نے کہا تھا کہ مے بی دس از اے گڈ ٹائم ٹو ڈسکس ٹریڈ ود انڈیا. باتیں چل رہی ہیں کہ $37 بلین کی ٹریڈ ہو سکتی ہے, گاڑیاں سستی ہو جائیں گی, یہ سستا ہو جائے گا, وہ سستا ہو جائے گا, یہ فائدے ہیں. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں اوفینسو پہ جانا, ڈیفینسو پہ جانا, ہماری حکومت اینڈ SIFC فرام واٹ وی انڈرسٹینڈ, ویسے ہی ہم یوتھ کو ان سائڈ نالج تو نہیں ہے, ہم اب یہ ڈسکشن کر رہے ہیں ان سے انڈیا سے دوستی کرنے کی. آپ کو لگتا ہے یہ اچھا ٹائم ہے ان سے دوستی کرنے کا؟ اور ایک تو ہے ٹریڈ,
اور ایک اور ہے جو باقی ہماری ڈسپیوٹس ہیں, کشمیر فار ایگزامپل. تو ایک ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ شوڈ بی کنٹینیو ٹریڈ ریلیشنز ایون اگر ہماری تھوڑی بہت انٹرنل مسئلے مسائل ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کشمیر ایشو ریزالو کیسے ہوگا کبھی؟ کشمیر کو تو الگ کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کام میں بھی آپ کو فائدہ ہو اور آپ کے عوام کو فائدہ ہو, وہ چاہے آپ دشمنوں کے ساتھ کر رہے ہوں یا دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ تو کرنا چاہیے. چائنا اور امریکہ کیا کر رہے ہیں, چائنا اور انڈیا کیا کر رہے ہیں, تو ان دونوں کو الگ الگ رہے. اٹ از ناٹ فرینڈ شپ. جب آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں, بھی مثال کے طور پہ آپ اگر کسی کو کہیں بھی میں نے تم سے گاڑی خریدنی ہے, تو آپ جاتے ہیں, اسے بات کرتے ہیں, اتنے خرید کے واپس آئے, ناٹ یور فرینڈ بٹ یو ہیو میڈ اے ڈیل. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں کہ, اور خاص کر ہمیں کشمیری بھائیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جتنا ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا اتنا وی ول بی ایبل ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ پرابلی آپ کا کیس بھی, اور میں یہ بات میں بتاؤں گا کہ کشمیر کا کیس ان کا کیس نہیں, ہمارا کیس ہے, کشمیریوں کا کیس نہیں, پاکستان کا کیس ہے. اینی وے وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے. لیکن میں ضرور بات کرتا ہوں, اور وہ میں اسحاق صاحب سے بھی استدعا کروں گا, باقی بھی لوگ سن لیں. دیر ہیز ٹو بی اے پرائرٹی آف ایوری تھنگ. آپ کے خیال میں بٹوین آر نیبرز ایران, افغانستان, انڈیا, what should be our priority as far as trade is concerned, as far as the relations are concerned, as far as friendship is concerned? So don't invert the whole thing. انڈیا کے ساتھ آپ جو مرضی کریں, بالکل آپ ٹریڈ کریں, لیکن آپ نے دشمنی کھول دی ہے افغانستان کے ساتھ. وہ روز ان کو کوئی نہ کوئی آپ ایسا بیان دے دیتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بیان دینے کی. ایران کے ساتھ جو ہے نا آپ کو سیدھے معاملات ہو نہیں پا رہے. وہ ایون دیٹ وہ جو بارٹر ٹریڈ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی, جیسے انسٹنٹ ہو رہی. پتہ جو آپ کو بھی پتہ, ہمیں بھی پتہ, جیسے ڈیزل کی گاڑیاں آ رہی ہیں, سب کچھ. لیٹ اس فارملائز اے پراپر ریلیشن شپ ود افغانستان اینڈ ایران اینڈ انہانس آر ٹریڈ ود دوز کنٹریز, بیکاز ایران اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویل گو ٹو سینٹرل ایشیا. ان دونوں ملکوں کے پیچھے سینٹرل ایشیا پڑا ہوا ہے جو کہ لینڈ لاکڈ ہے, اینڈ وی کین پرووائڈ دیم گریٹ پورٹس. تو یہ کریں آپ ان کے ساتھ ٹریڈ, لیکن کوئی پرائرٹی تو سیدھی کر لیں. جہاں سے شروع کرنا چاہیے وہاں سے کریں. ہمارے اپنے مطلب ایسے پڑوسی ہیں جن کے ساتھ ہمارے جو ہسٹری ہے, ایران کے ساتھ پرانی ہسٹری بہت اچھے ریلیشن شپ کی بھی ہے, بہت اچھے کی نہیں کی بھی ہے. افغانستان کے ساتھ ٹینس ہم تھرو آؤٹ رہے ہیں, لیکن یہ ہماری ٹریڈ چلتی رہی ہے. تو اس کو انفارمل کرنے کے بجائے فارمل کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو اگر کوئی سستی چیز ملتی ہے, ہمارے عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے, ملک کو اگر فائدہ ہوتا ہے, ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو دکھ ہوتا ہے اپنے کسی قریب, فار ایگزامپل اگر کشمیری ناراض ہوتے ہیں اس بات پر, تو ان سے آپ بات ضرور کریں کہ بھی یہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر کوئی فیکشنز ہیں جو کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے ٹریڈرز کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا, یا آپ کے ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں, تو ان سے پھر بات کریں اور ایکچولی آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا, بجائے اس کے کہ ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم بیکاز آف سرٹن انٹرنیشنل پریشر بھارت کے ساتھ تو دوستی کر لیں گے, لیکن وہی انٹرنیشنل پریشر ہمیں دوستی نہیں کرنے دے گا افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. نو دس از گوئنگ اگینسٹ یور انٹرسٹ. تو آپ کو اوور آل انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, اور اس میں کوئی دوستیاں کوئی نہیں ہوتی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے کیا چیز اچھی ہے. یس, بینگ اے مسلم کنٹری دیر از این افینٹی ود ادر مسلم کنٹریز دیٹ وی مسٹ مینٹین. اور صرف کشمیر ایشو, ہاں جی, کشمیر کا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر از این انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن, وی آل نو دیٹ. اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, لیٹ می ریٹریٹ دیٹ کشمیریز آر فائٹنگ آر وار. کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان مکمل نہیں ہے ہمارے اپنے اس کے مطابق. پاکستان کا کے از فار کشمیر, اینڈ ہم شو بھی کرتے ہیں. تو اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے جو دیکھا ہے معاملہ, وہ ذرا یوتھ نے وہ والا دیکھا ہے جب کہ ہم ذرا کمزوری کی حالت میں تھے, اور یہ ہمیں باور کرایا گیا کہ یہ لڑائی کی وجہ سے, اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, بڑے آرمی کی وجہ سے ہماری اکانومی کمزور ہوئی, وچ از اے فیکٹ. تو اس لیے یہ کشمیر کا ایشو چھوڑیں اور اس معاملے کو سیدھا کر لیں اور آگے چلتے ہیں تاکہ آرام سے. یہ دس دی نیریٹو. تو یہ ٹھیک ہے بشرطے کہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہمارا پرابلم ہے جینیٹک, ہسٹوریکل ایک بیگیج ہے جو ان کے ذہن میں ہے.
انہوں نے پانی کا ذکر پہلے ہی کر دیا کہ پانی اور رت اکٹھے نہیں، خون اکٹھا نہیں بہتا، جس کا مطلب یہ کہ جو ہی کشمیر کی بات ہوگی وہ پانی کی طرف آپ کو لے آئیں گے. وہ جو وہاں پر مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کا جوڑ تو کچھ کر دیں. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دے ول ناٹ ریلنٹ، اس لیے کہ وہ ابھی پاور میں ہے، آپ کمزوری میں ہیں. اور یاد رکھو کہ کمزوری میں جب آپ ایک سٹانس دیتے ہیں تو پھر آپ کے دوسرے سٹانس پہ وہ دھکا دے دیتے ہیں. اس طریقے سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جب ہم کشمیر کے سلسلے میں ان کو اچھا جواب دیتے تھے، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس وہ ویئر ودال تھا، ویئر وی کوڈ give them a very good answer, they never مطلب انہوں نے ایسے ہمارے پر سواری نہیں کی جیسے آج کل کر رہے ہیں. تو کمزور کا بیٹے یہ دنیا جو بنی ہے نا، یہ بنی ہے ٹائیگرز کے لیے، شاہینوں کے لیے، یہ کبوتروں کے لیے، فاختاؤں کے لیے بنی نہیں ہے. وہ فاختہ ہیں اور کبوتروں کو کھاتے رہیں گے یہ عقاب اور ٹائیگر جو ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاختہ بن کر آپ زندہ رہ لیں گے اس ماحول میں، اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ ورلڈ ویو نہیں ملتا. افغانستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ جتنے بھی اکنامکلی کمزور ہوں، اگر آپ میں جذبہ ہو اپنی حریت کی حفاظت کا، تو آپ بڑے سے بڑی چیز اچیو کر سکتے ہیں. وی شوڈ نیور گیو اپ آن کشمیر. اور وہ ایک پاکستان کا وہ اگر آپ نے گیو اپ کر دیا، دیٹ ول بی دی فرسٹ گیو اپ، بگ گیو اپ، اینڈ دین یو ول بی فورس ٹو کیپ گیونگ اپ آن ادر اکاؤنٹس. سو وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. اور باقی یہ کہ یہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ فوج بہت زیادہ کنزیوم کر رہی ہے ریسورسز اور یہ اس میں حقیقت بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ فوج میں ریفارمز کی ضرورت ہو، آپ کو ری اورینٹیٹ کرنے کی ضرورت ہو کہ کس قسم کی جنگیں ہو رہی ہیں. ابھی تو جنگیں آپ کے سامنے ہیں نا، یوکرین میں ہو رہی ہے نا، رفح میں ہو رہی ہے نا، ادھر اپنے پیلسٹین میں. اس جنگ کی نوعیت کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بچت بھی کر سکتے ہیں اور کشمیر کا معاملہ بھی سیدھا رکھ سکتے ہیں. کشمیر کو کشمیریوں کی منشا کے بغیر آپ گیو اپ نہیں کر سکتے، اور گیو اپ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان کٹ جائے گا، پاکستان کے جس بنیاد پہ بنا تھا وہ بیس ایروڈ ہو جائے گا. اور پھر اب تو ہمارے پاس بڑا اچھا یہ ہے کہ چائنا کا بھی جھگڑا کشمیر پر آ گیا. چائنا کو ہمیں کشمیر کا ایک سٹیک ہولڈر بنا لینا چاہیے. اور ہماری جو سٹانس ہے وہ چونکہ یو این کی قراردادوں پہ بیسڈ ہے، بڑا مورلی ہمارا اسٹرانگ سٹانس ہے. تو صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، امن ادھر ہی ہوتا ہے. جو لوگ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں پر جنگ ہو جاتی. اور سر آپ نے افغانستان کی بات کی ابھی کافی زیادہ ڈیٹیل میں. ہمیں اگر آپ یہ سمجھا دیں، یو ایس جب نکلا طالبانوں کے ساتھ جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے ہماری اچھی ریلیشن شپ تھی، اسپیشلی پاکستانی ملٹری کی، جس پہ میں تھوڑے سے سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یو ایس چلی گئی افغانستان سے، ایک دم سے ہماری ریلیشن شپ کیوں کولیپس ہوئی؟ اگر ہماری اتنی اچھی ریلیشن شپ تھی طالبان سے، اب طالبان آر ان پاور، تو وائی از آر ریلیشن شپ سو بیڈ وتھ افغانستان؟ اس کے مین دیکھیں مین ایریٹنٹ تو تحریک طالبان پاکستان ہی ہے نا. اور اس کا میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ I do not believe in this کہ they are two sides of the same coin. I have always been opposing this concept. I have been saying کہ there is a relationship, a deep relationship between افغان طالبان and تحریک طالبان پاکستان, because انہوں نے جب وہ مصیبت میں تھے افغان طالبان تو یہ ان کی مدد کرتے تھے لوجسٹیکلی اور طریقے سے. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ہائی جیک یہ اس طریقے سے ہوئے کہ ان کے بہت سارے فیکشنز کے پیچھے جب وہ حکومت تھی اشرف غنی کی اور اس سے پہلے وہ کیا اس کا نام تھا کارزئی کی, تو اس وقت بڑی انگریس تھی انڈیا کی وہاں پر افغانستان میں, تو انہوں نے کسی طریقے سے ان کو قابو کیا ہوا تھا. تو whereas افغان طالبان they were fighting for the freedom of their country, تحریک طالبان پاکستان ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے تھے ہمارے دشمنوں نے. ایک را کا نام میں نے لے لیا, دوسرے کا میں نام نہیں لے رہا, وہ انہوں نے ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے تھے اور اس کی اپنی وجوہات تھیں, بیکاز وہ ہمیں ٹیم رکھنا چاہتے تھے واٹ ایور. اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ثبوت دیتا ہوں کہ امریکہ ہم سے سخت ناراض ہے ہماری افغان پالیسی پر جو ہم نے اس زمانے میں رکھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نکالیں, اور یہ عام اویلیبل ہے آن یوٹیوب اینڈ ایوری ویئر, کہ جو کانگریشنل ہیئرنگز ہیں آن افغانستان ان امریکہ,
اس میں whenever a question was asked about Pakistan by the American generals, they said we will talk in camera. They did not talk openly. تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے وہ کیا. پاکستان میں پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان نے ٹھیک ہے ایک بڑا پل صراط پہ چل کے کام کیا, کیونکہ ان کی فیملیز ادھر تھیں, وہ لڑتے ادھر تھے, ان کی فیملیز ادھر تھی. ہمارے اوپر بڑا فلیک آیا کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم سپورٹ کر ہی نہیں سکتے تھے, اتنی یہاں پر کولیشن فورسز تھیں, پورا بارڈر واز بینگ سرویلڈ, ان کے ہر وقت تو یہاں پر اڑتے رہتے تھے ڈرون اینڈ آل دیٹ. بٹ یس, probably we did look after them, their families, ان کے بچے پڑھے, میڈیکل ان کا جو بچوں کا یہ وہ, تو اس پر وہ ناراض تھے. پھر یہ ہے کہ اس بات پر بھی ناراض تھے کہ بعض اوقات شاید کوئی ایسا ہوتا ہو امپریشن کہ کوئی ہمارے ایسے لوگ جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور سم تھنگ. بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن, آئی تھنک میرے خیال میں, یہ اپنے میں خیالات کا اظہار کر رہا ہوں, امریکنز کا وہاں سے جانا بہت بڑا فائدہ مند تھا ہمارے لیے, اس لیے کہ ایک لگاتار جو پورے بم بلاسٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ ہیڈ کم ان ٹو پاکستان اسٹل اٹ از ریزائڈنگ دیئر, اسی کا یہ شاخسانہ ہے جو یہ چل رہا ہے. تو ابھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا, ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ افغانی ہمارے بڑے احسان مند رہے ہیں کہ ہم نے ان کے یہ فیملیز کو لک آفٹر کیا, تو شاید وہ ہمیشہ ایسے احسان مند رہیں گے, اور ہم نے ان کو اپنا ایک پروونس بنانے کی کوشش کی کہ ہم جو بات کہیں آپ مانیں. بھائی وہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے, تو وہ دے وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ لائک اے سوورن نیشن. تو ہمارے جو لوگ ان کو ہینڈل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ کل کے بچے ہیں, کل ہم ان کو یہ کرتے ہیں, آج یہ کیوں نہیں ہماری بات مانتے. دے ہیو گرون, سو وی شوڈ آلسو نو, وی شوڈ آلسو گرو اپ مینٹلی کہ ان کو ایسے نہیں ہینڈل کیا جا سکتا. دے ہیو ٹو بی ہینڈل لائک اے سیپریٹ کنٹری, like a separate nation, and self-respecting nation and a very brave nation. But ان کے جو ریلیشن شپ ہے ود تحریک طالبان پاکستان وہ ایک کمپلیکیٹڈ افیئر ہے. اب تحریک طالبان پاکستان کی خاطر افغانستان سے لڑائی مول لینا یہ بیوقوفی ہے. ان سے بات کرتے رہیں, ان کو کرتے رہیں, اور وہ الٹیمیٹلی ٹیم ہو جائیں گے, ہو بھی رہے ہیں, ہم بھی ماریں گے, وہ بھی ان کو کہیں گے کہ جی آپ یہاں سے نکلو. بٹ اس کے لیے اگر آپ اس بندے مین کو ہی ناراض کر دو تو وہ جو چھوٹا ہے وہ اس کے ساتھ تو ہونا نہیں ہے. تو جب تک ہم یہ سیپریٹلی نہیں سمجھتے کہ ان کی ریلیشن شپ کیا ہے, اور یہ ہمارے اوپر کنہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں, اور ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کیوں ضروری ہیں, سینٹرل ایشیا تک جانا بھی ضروری ہے, اور ہماری ٹریڈ اور سارا کچھ, اس وقت تک تو بڑا مشکل. مطلب ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کو تیار ہیں. آپ مجھے بتائیں, وزیر خارجہ ہمارا ادھر نہیں گیا, آرمی چیف ہمارا ادھر نہیں گیا, وزیر اعظم ہمارا ادھر نہیں گیا. چائنا نے وہاں پر ٹھیک ہے ان کو تسلیم نہیں کیا ہوا, لیکن سب سے زیادہ وہاں انویسٹمنٹ چائنا کی ہے, ان کا سفیر انہوں نے مانا ہوا ہے, یعنی کہ انہوں نے ایک طریقے سے اس کو مان لیا. اور اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا انکریج نہیں کر رہا ہمیں کہ آپ ان کو تسلیم کریں, بیکاز چائنیز کو پتہ ہے کہ ہماری سرحد بہت بڑی ہے. اگر ہم نے تسلیم کر لیا, ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہو گئے, تو بہت سارا آنا جانا انویسٹمنٹ ادھر ہماری طرف سے ہو جائے گی. تو ان کا ایک انٹرسٹ بھی ہے, آلدو چائنیز آر فرینڈس, بٹ جیسے میں نے کہا نا فرینڈ شپ تو نہیں ہوتی انٹرنیشنل ریلیشن میں, دے آر لوکنگ آفٹر دیئر انٹرسٹ وہاں پر. اور وہاں پر یہ جو ہے نا ویسٹرن میڈیا کافی غلط خبریں پھیلا رہا ہے کہ جی وہاں پر بہت یہ خرابی ہے, اور جو وہاں پر جا کے دیکھیں, جو لوگ گئے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا ہے کہ اکیلا آدمی کئی سو کلومیٹر سفر کر سکتا ہے. اور وہاں پر جو رشوت ستانی اور کرپشن ہے اس کو ایسی انہوں نے جڑ ماری ہے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی, ایسے لوگ نوٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر. تو ان کی اچھی خوبیاں ہم بالکل ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم ان کا جو کانسیپٹ ورلڈ ویو ہے اباؤٹ دیئر کانسیپٹ آف اسلام اینڈ دیئر ورلڈ ویو, وی ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ. ہم اور قسم کے اسلام میں بلیو کرتے ہیں. ہم ایسے اسلام میں بلیو کرتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کھائیں گے حلال, بات سچ کریں گے, اخلاق سے رہیں گے. لیکن یہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو اور یہ اونچا کر لو, وہ ہم وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے مکس اپ کرنا کہ جی چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں تو لہذا یہ بھی ہمارے دشمن ہے, اور ہم کہہ کے اگر دشمنیاں پالیں. بھی آپ کے 30 لاکھ اگر 30-35 لاکھ لوگ ادھر موجود ہیں افغان, اور آپ کہیں جی یہ ہمیں ثبوت مل گیا کہ یہ افغان تھا بندہ جس نے یہ کام کیا, تو 35 لاکھ افغان تو آپ کے ادھر موجود ہیں, تو ثبوت تو مل ہی جائے گا اگر ان میں سے کوئی استعمال ہوا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری پروڈنٹ, ویری کوللی وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کس کے کہنے میں آئے ہوئے ہیں. بیسیکلی اگر میں ایک جملے میں کہوں,
ایک بڑا ملک ہم سے بدلہ لے رہا ہے اس بات کا جس پہ وہ ناراض ہے. اور یہ بات یہ میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ کہیں گے کہ جی ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز خراب کرتے ہیں لوگ. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کرنی چاہیے اور اپنے انٹرسٹ کو فوقیت دینی چاہیے. کیا ہم نے فورن پالیسی مسٹیک کیا تھا؟ یہ جو ہم نے افغانیوں کو 1 ملین تک کو گھر بھیجے، جو کافی ان میں سے 3rd جنریشن تھے، اس پہ کافی ہیومن رائٹس تو نہیں گیس، دیر از بین اے لاٹ آف ایشوز ریگارڈنگ اٹ کہ ہم نے بہت سارے افغانیوں کو نکالا اپنے ملک سے. آپ کو لگتا ہے یہ ہم نے غلطی کی تھی؟ دیکھیں بڑی غلطی تو پہلے کی تھی نا، جب آپ نے ان کو انڈکٹ کیا اور کھلا چھوڑ دیا. دیٹ واز دی بگیسٹ بلنڈر. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پہلے بھی آتے جاتے تھے، لیکن ہمیں ایک فارملائز طریقے سے ان کو رجسٹر کر کے ان کو ود ان لمٹس ان کو اجازت دینی چاہیے تھی. اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوا تھا پہلے کام یہ کرنا چاہیے تھا بھیجیں گے. اور پھر یہ کہ دیکھیں جب لوگ آپ کے ملک میں آتے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں انٹرپرینرز ہوتے ہیں جو کہ پیسے لے کر آئے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے، برے لوگ ہوتے ہیں، چور چکے سب کچھ. آپ سب کو ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ایک ہی اس سے ہانک لیں. ویسے بھی میرے خیال پاکستان کا یہ تو بنتا تھا، انہوں نے کہا کہ جو غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں. یہ تو میرے خیال ہمارا حق تھا. لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں؟ آپ کو جو ہائی کمشنر آن ریفیوجیز ہے UN والا، ان کو بلانا چاہیے تھا. آپ کو جو انٹیریئر منسٹر ہے افغانستان والا، اس کو بلانا چاہیے تھا. بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ابھی ہم نے کافی کر لیا، ناؤ لیٹ اس چاک آؤٹ اے پلان کہ دے مسٹ گو بیک. اور ایک آرگنائز تھی کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ لوگ میڈیا میں جانتے ہوں گے، دے آر کمنگ بیک. کیونکہ ہمارے لوگ اتنے کرپٹ ہیں، یہ پولیس اور FC اینڈ آل دیٹ، وہ ٹرک میں بھر کے پہلے تو جب بھرتے ہیں تو پہلے جن کو نہیں بھرتے ان سے پیسے لیتے ہیں کہ تمہیں میں ٹرک میں ڈال دوں گا ورنہ اتنے پیسے دے دو. وہاں پر پھر جب پار ہو جاتے ہیں پھر ان سے پیسے لیتے ہیں کہ واپس آنا ہے، چلو ادھر سے نکل جاؤ. تو پیپل آر گوئنگ، پیپل آر کمنگ بیک. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں نے عمران خان کی حکومت کو بھی کہا تھا، انہوں نے یہ بات نہیں سنی. ابھی میں موجودہ حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ whenever you want to do something, first make your instruments effective. جب آپ نے کوئی نٹ کسنا ہوتا ہے نا تو پہلے آپ کو پانا اچھا چاہیے جو اس نٹ پہ فٹ ہو. تو آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے تھرو آپ کام کرتے ہیں، پولیس ہو گئی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی، آپ کے آرم فورسز بھی شامل کر لیں، FC وغیرہ. if you want to employ them to do something, first make sure کہ they are in very good position. they are مطلب کرپشن ختم نہیں تو بہت کم ہونی چاہیے. افیکٹو آپ کے احکامات مانے جائیں اور افیکٹولی وہ آپ کا حکم مانے، تب جا کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. جب ایسے انسنٹ ہو ملک کہ جس کا دل کر رہا ہے جو کر رہا ہے، کوئی قانون کی وہ نہیں ہے اجارہ داری، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے یہاں پر، تو ایسے ملکوں کے لیے سب سے پہلے کام ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو پھر یہ سارے کام کرنے والے ہیں. تو آئی تھنک دا وے وی ہینڈل دیم واز ناٹ دی رائٹ وے. اچھا سر، اب میں اینڈ یو کین چوز ٹو آنسر دیز اور ناٹ آنسر دیز، یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں گا اور تھوڑی سی جو ہمیں باتیں سننے میں ملتی ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں اس میں سے کتنا سچ ہے، افغانستان ریلیٹڈ کتنا نہیں ہے. کیا یہ سچ ہے کہ ملا عمر اور پاکستانی ملٹری بہت کلوز تھی اور ملا عمر ہمارا بندہ تھا اور ہم اس کے ساتھ ایک بہت اچھی ریلیشن شپ مینٹین کرتے تھے؟ ہاں جی، دیکھیں اس کا بالکل آنسر یس ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے ایک پہلا جہاد تھا جس میں روس آیا ہوا تھا اور ادھر ہم روس کو نکالنا چاہ رہے تھے. ایک دوسرا جہاد تھا ان کا جس میں امریکہ گیا اور ہم امریکہ کی طرف ہو گئے تھے. تو اس ریلیشن شپ کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ کئی ہماری پرانی ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ تھیں جن کو کہ ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگا اور کچھ چلتی چلی گئیں. کیونکہ دیکھیں یہ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ افینٹی یا افیلیشن پیدا کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ میری آرگنائزیشن کا حصہ ہیں اور میں آپ کو کہوں بیٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ اپنا ریپو بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر میں ایک دن آپ کو کہوں کہ یار اس کو مار دو، تو آپ کہیں گے کہ سب دیکھ لیں میں تو بڑی دوستی مشکل سے کی ہے سب. تو اس قسم کا ملا جلا ماحول دوسری دفعہ پیدا ہو گیا تھا، ورنہ پہلی دفعہ میں وی ور ویری کلیئر کہ تو یہ جو کنفیوژن ہے اٹ از بیکاز آف دیٹ دیر واز اے چینج، دیر واز اے شفٹ ان آور اسٹانس کہ پہلے ہم وہ مجاہدین ہمارے بڑے چہتے تھے اور بعد میں کسی کے کہنے پہ مجاہدین کے ساتھ ہم نے دشمنی کی.
تو اس لیے یہ ریلیشن شپ آپ کو ایسے لگتی ہے کنفیوژن والی. اور اراؤنڈ دا ٹائم آف بن لادنز ڈیتھ آئی تھنک آپ اس ٹائم کور کمانڈر تھے بہاولپور کے. میں اس وقت میرا خیال ہے کب تھا یہ میں ایگزیکٹ ایئر میرا خیال میں 2011 میں ریٹائر ہوں تو آئی واز کور کمانڈر. جی اچھا. تو سر ہمیں پہلے یہ بات بتائیں, کیا پاکستانی ملٹری کو پتا تھا کہ بن لادن پاکستان میں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا ہاں جی. اور لیکن اس پر یہ ہے بہت بات سبکی کی. جب میں یہ کہتا ہوں ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, یہ میرا مطلب یہ کہ جتنی معلومات مجھے ابھی تک ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ دوں کہ پتہ نہ ہونا بہت ہی انیفیشنسی اور بہت ہی سبکی کی بات ہے. اور میرا خیال اس نے بڑے ہوشیاری سے, یہ مجھے یاد آیا کہ میں جب 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ہم لکن چھپائی کھیلتے تھے. تو جب وہ جس کی باری ہوتی تھی وہ 100 گنتا تھا نا, اس کے بعد وہ تلاش کرنے نکل جاتا تھا. تو جہاں کھڑا ہو کے وہ 100 گنتا تھا میں ادھر ہی جا کے چھپ جاتا تھا. ہی وڈ نیور امیجن کہ جی میں ادھر بھی ہو سکتا ہوں. دس واٹ بن لادن ڈیڈ ود اس. آئی تھنک کہ وہ اس جگہ جا کے چھپ گیا جہاں پر کہ ہم خیال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات اگر میں آپ کو منانے کی کوشش کروں آپ نہیں مانیں گے, اگر میں کسی اور کو بتانے کی کوشش کروں وہ نہیں مانے گا, میرا اپنا دل نہیں مانتا تھا. لیکن جب کچھ ڈیٹیل جو مجھے پتہ چلیں اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس میں ہم اپنی انیفیشنسی اور اپنی اس کو خرابی کو زیادہ دوش دیں گے اور اپنی بدنیتی کو نہیں دیں گے. کیا پاکستان کو یہ پتا تھا جب وہ ہیلی کاپٹرز اڑے تھے افغانستان سے, اور میں نے سنا اس سے کچھ دن پہلے درخت بھی کاٹے گئے تھے تاکہ بن لادن کو جو یو ایس کا آپریشن تھا, کیا پاکستان کی علم میں تھا کہ یہ آپریشن, اور اس ٹائم پہ جب ہو رہا تھا اس ٹائم تو ہمیں پتا ہوگا نا؟ اصل میں ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب وہ لینڈ کر گئے, مطلب جو مجھے پتہ ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ چونکہ کچھ علاقہ ہم نے امریکنز کو کہا ہوا تھا کہ یہاں پر وہ اپنے ڈرون وغیرہ اڑا سکتے ہیں, ان کے لیے فلائی زون تھا وہ. تو اس طرف ہمارے یہ توجہ نہیں تھی کہ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. ریڈار وغیرہ بھی, ریڈار کوریج کم تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی, بیکاز فرام دس سائڈ وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھریٹ, کیونکہ فرینڈلی فورسز تھی نا, اینڈ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ فرینڈلی فورسز ول کیری آؤٹ این آپریشن جو کہ اس نوعیت کا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کسی کے اوپر اعتماد ہونا نہیں چاہیے تھا, یا ہمارے ریسورسز کا مسئلہ ہوگا, ہم چاہتے ہوں گے بھی ہر وقت ریڈار آن نہ رہے, وہ سب کچھ نہ ہو. تو جو میری معلومات ہیں ہمیں پتہ چل گیا جب وہ لینڈ کر گئے, بٹ دین اٹ واز لیٹ. ہم نے ریئیکٹ کرنے کی جب کوشش کی تو وہ اتنے دیر میں وہ نکل گئے تھے. اور کیا آپ کے خیال میں ہم نے یہ سچویشن بری طریقے سے ہینڈل کی تھی, کنسیڈرنگ مطلب آبویسلی ساورن لینڈ پہ یہ ساری آپریشن ہوئی تھی, اینڈ اس کے بعد کیا فارن پالیسی کے بنیاد پہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا؟ کیونکہ لوگ ایک کنسپیریسی تھیوری ایسی جاتی ہے کہ جی پاکستان آرمی یا پاکستان گورنمنٹ نے پتہ نہیں کتنے $بلین لیے اوباما کے کیمپ سے یہ ساری چیز کرانے کے لیے, اس لیے انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کیا. ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈالرز جب لیے جاتے ہیں تو خرچ بھی ہوتے ہیں نا. ڈالر جب رکھے جاتے ہیں تو پتہ بھی چلتا ہے کہاں, جیبوں میں تو رکھ نہیں سکتے. تو یہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ تھیوریاں کہ بھی پاکستان آرمی نے یہ کیا, اور میں مطلب کہ پاکستان آرمی کو ڈیفینڈ کرنا میرا فرض بھی ہے, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ وہیں پر میں نے سارا وہ کیا ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو خیر میں نے انٹیلیجنس میں کبھی سرو نہیں کیا, ISI بعض اوقات وہ ان سائلوز آپریٹ کرتے ہیں تو آپ باقیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے, پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آرمی کی کوئی بدنیتی ایسے بڑے لیول پہ ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی انڈیویجول تو ایسا کام کر سکتے ہیں اندر. جیسے وہ پتہ چلا ہے کہ بھی وہ جو مخبری کی تھی اس کی کہ یہ یہاں پر ہے, وہ کوئی بندہ تھا اندر انٹیلیجنس کا, اور وہ بجائے اس کے کہ ہمیں بتاتا, اس کو چونکہ پتہ تھا کہ امریکن نے بڑا ہائی پرائس رکھی ہوئی ہے تو ان کو بتا کے وہ چلا بھی گیا, امریکہ میں ہی رہتا ہے آج کل. یہ ہم نے سنا ہے. تو اس قسم کے انڈیویجول تو ہو سکتے ہیں, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بدنیتی ہو یا کوئی اس قسم کی ایسا ہو معاملہ. چلیں سر, ہم اپنے آخری نیبر پہ آج کی ڈسکشن کے لیے جاتے ہیں. چائنا پہ زیادہ آئی ڈونٹ تھنک ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف میرا ایک سوال ہے چائنا ریلیٹڈ. از CPEC مور امپورٹنٹ ٹو اس دین اٹ از ٹو چائنا, ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, چائنا از اے ویری بگ کنٹری, ویری لارج کنٹری. CPEC از مطلب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بہت امیر شخص ہو اور ایک بہت غریب شخص ہو, تو امیر شخص کے لیے $1000 کوئی بہت معنی نہ رکھتا ہو, اور ہمارے لیے وہ $1000 بہت معنی رکھتا ہو.
تو ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے پاس آپشنز ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پاس میرے خیال آپشنز کوئی نہیں ہے. تو آئی تھنک اگر آپ جواب اس تناظر میں چاہیں کہ اسٹیچر کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اوور آل جو اسٹریٹجی ہے ان کے لحاظ سے ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جو واپس آئے ہیں لوگ، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے پھر واپس آئے ہیں، وہ اسی چیز کو روکنے کے لیے آئے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے ٹریپ میں آ رہے ہیں. اور مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید یہ سی پیک تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہونے شروع، آخر وہ کون کر رہا ہے؟ کوئی ایسی اینٹیز ہیں نا دنیا میں جو نہیں چاہ رہی کہ یہ ہو، اور یہ تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہمیں کہ کون نہیں چاہ رہا کہ یہ ہو. ہم بار بار صرف بھارت کا نام لیتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، اور بھی ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ یہ فلاور کرے. اگر گوادر پورٹ انٹرنیشنل لیول پہ بہت افیکٹو پورٹ بن جاتا ہے تو ارد گرد کے ملکوں کا اندازہ لگائیں کہ کس کس کو یہ نہیں منظور ہوگا نقصان. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ دیکھیں، جب یہ ایک اسٹریٹجک کوریڈور اگر بن جاتا ہے اکنامک کوریڈور کے علاوہ، اور ایک شارٹ کٹ مل جاتا ہے چائنا کو، تو کون لوگ ہیں جو کہ ناراض ہوں گے؟ تو یہ تو کوئی بہت ایسی سائنس نہیں ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں. صرف یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر کانفیڈنس ہو لیڈرشپ کو، اور فیصلہ ساز اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق فیصلہ کریں، جس کا کام ہے وہ کرے. کہ فورن آفس کو پتہ ہوتا ہے ایسی باتوں کا جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ڈبیٹ کر کے یہ کام کریں. اور یہ بجائے اس کے کہ فورس کر دیں آپ ایک بندہ یا دو بندے کی سوچ پوری قوم پہ فورس ہو جائے. اٹ از آلویز گڈ کہ ایکسپرٹ لوگ جو ہیں اکانومی کے، فورن آفس کے، ڈیفنس کے، پالیٹکس کے، یہ اپنے اپنے دائروں میں اچھا کام کریں اور مل کر آپس میں مشاورت کے بعد بڑے بڑے فیصلے کریں، تو کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوگا. فی الحال میرا خیال اس کا فقدان ہے. چلیں سر، میرا آخری سوال ہے and then I'll let you go. یہ آپ کا تیسرا آخری سوال ہے. سر تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ والا اصل میں میرے ذہن میں شروع سے تھا. میں نے کہا میں آپ سے ایک دفعہ پوچھ لوں. ہم نے اتنی چیزوں کی بات کی، ففتھ جنریشن وارفیئر میں ہماری ویکنیسز، فارن پالیسی میں ہماری ویکنیسز، سی پیک گوادر کو بہتر کرنے میں ہماری ویکنیسز. پاکستان آرمی ایز اے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ، شوڈ وی ری فوکس، آپ نے بات بھی اس کی انٹو ڈفرینٹ فارمز آف، کہہ لیں وارفیئر، کہہ لیں ٹیکنالوجی، جو بھی آپ نے کہنا ہے. اور اگر یہ سب کو پتہ ہے اور کافی کامن سینس والی بات لگ رہی ہے، تو ہم یہ کر کیوں نہیں رہے؟ ہاں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو میں کلیئرٹی کے ساتھ رکھ دوں کہ آئی بلیو دیٹ ود دس اکانومی دیٹ وی ہیو، وی کی ناٹ افورڈ دس لارج فورس، بٹ وی آلسو ریکوائر اٹ ان اے وے کہ بھی ہمیں ہمارے معاملات ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو کیپ آر ڈیٹرنس ان ووگ، وہ رہے. اور لیکن کوئی ایسا طریقہ کریں کہ فوج کے خرچے کم ہو جائیں. اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یو مے اسٹارٹ امپلائنگ آرمی ان نیشن بلڈنگ ٹاسکس، کہ آپ نیشن کی مدد کریں، اور اس قسم کی مدد نہیں کہ صرف ان کو ڈکٹیٹ کریں کہ تم یہ کرو تم یہ کرو. پریکٹیکلی میدان میں آ کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں کہ جی یہ سڑک خراب ہو گئی ہے، اس کو ہم اگلے 10 دن میں ریسٹور کر دیں گے. جو کہ صرف کبھی کبھی ہم آتے ہیں نا، اس کو ہم ایک ریگولر کام بنا لیں کہ ہم نے اپنے پانی کا نکاس کا انتظام ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی سڑکیں ٹھیک کرنی ہے، ہم نے یہ جو بھی ہمارے پرابلم ہے، پینے کا پانی مثال کے طور پہ، اگر آج فوج کو ایک کام دینا ہے یا 2 کام دینے ہیں، آپ فوج کو کہیں یہ پورے پاکستان کو آپ پینے کا پانی فراہم کریں، صاف پینے کا پانی فراہم کریں، آپ ان کو پرائمری ایجوکیشن دیں، آپ ان کو پرائمری ہیلتھ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ فوج کین ڈو اٹ. تو یا تو یہ کریں، اتنی بڑی فوج اگر آپ نے رکھنی ہی ہے تاکہ آپ کے دوسرے خرچے کم ہوں جہاں پر آپ نے وہ مختلف بنائے ہوئے ہیں، یا پھر فوج کو سمارٹن اپ کریں اکارڈنگ ٹو دی نیو کریکٹر آف وار وچ از ویری نیو. یہ ابھی ٹینکوں اور توپوں کی جنگ نہیں رہی، جہازوں کی ابھی بھی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اب جنگ کس نوعیت کی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے جو اسرائیل اور حماس لڑ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے جو یوکرین میں روس اور لڑ رہے ہیں، کون سے ہتھیار وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں. اور مین پاور دیکھیں کہ آپ کو کتنی چاہیے، یا اس مین پاور کو کس کام پہ لگانا ہے.
اس ڈسپلن فورس کو کام پہ لگائیں تو میرے خیال زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی چودراہٹ بنانے کی کوشش کریں بیکاز آف یور سائز. آپ سروس دینے کی کوشش کریں بیکاز آف یور سائز. آپ کہیں جی ہم آپ کو سرو کریں گے، آپ اپنا بنائیں جیسے حکومت بنانا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ خرچہ ہمارے پر بہت آ رہا ہے، وی ول پے یو بیک. اور اس میں پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. میں ابھی زیادہ ڈیٹیل یاد نہیں کرتا کہ ہاؤ آرمی کین پے بیک دی نیشن، بٹ دیٹ از ریکوائرڈ. دس اسٹیٹس کو کی ناٹ کنٹینیو. چلیں سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت بہت چیزیں ہمیں آج بتائیں. انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوئی، آپ نے گھر پہ بلایا. تھینک یو سو مچ سر. Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.